قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں، اپوزیشن کا شور شرابہ بھی رنگ میں بھنگ نہ ڈال سکا۔ سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور، حمایت میں 234 ارکان نے ووٹ دیا، مخالفت میں 4 ووٹ آئے۔ جمعیت علماء اسلام نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترمیم کی تحریک پیش کی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سینٹ سے منظور ترمیم کو اضافی ترامیم کے ساتھ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے 8 اضافی ترامیم پیش کی۔ قومی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے 59 ترامیم کی شکوار منظوری دی۔ قومی اسمبلی سے اضافی ترامیم کی منظوری پر بل کو دوبارہ سینٹ کو بھجوایا جائے گا۔ آج اس ایوان نے قومی اتحاد کو فروغ دیا، ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں اور اراکین اسمبلی سے اظہار تشکر، کہا مارکہ حق کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے پر پوری قوم نے سراہا۔ اب جب آئین میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا بری بات ہے؟ قومیں اپنے ہیروز کو ایسے ہی عزت دیتی ہیں۔ ہماری اور بلاول بھٹو کی سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ اتفاق رائے کے بغیر 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس معاملے پر مل بیٹھ کر بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے ویل چیئر پر پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اپنی نشست سے اٹھ کر خورشید شاہ کے پاس گئے، ان کا حال احوال دریافت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی خورشید شاہ کے پاس جا کر انہیں خوش آمدید اور خیریت دریافت کی۔ خورشید شاہ گزشتہ کچھ ماہ سے علیل ہیں۔ 2 ماہ قبل انہیں NICVD سکھر میں داخل کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیمی بل میں 8 نئی شکے باز، آرٹیکل 176 میں ترمیم، موجودہ چیف جسٹس کو ٹرم پوری ہونے تک چیف جسٹس پاکستان کہا جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں آئینی ترمیم کی تحریک پیش کی، کہا 27ویں آئینی ترمیم کے خط و خال سینٹ میں پیش کر دیے تھے۔ قانون اور آئین میں ترمیم ایک ارتقائی عمل ہے۔ جسٹس ضیاء آفریدی ہی چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کو عہدہ برقرار رہے گا۔ آرٹیکل 6 میں وفاقی آئینی عدالت اور آرٹیکل 10 میں سپریم کورٹ کے الفاظ شامل کیے گئے۔ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دے رہی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور تمام جماعتوں نے مل کر متفقہ آئین پاس کروایا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو حقوق دیے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی اتفاق رائے سے منظور کروائی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کسی کا باپ بھی چاہے تو 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا۔ بولے قوم فتنہ الخوارج کے خلاف متحد ہے، دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دی، اب بھی دیں گے۔ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو ایک ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ افواج پاکستان نے مودی کے بھارت کو شکست دی، فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے اور آج کے بعد آئینی ترمیم پاکستان کا آئین بنے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ کراچی سے خیبر پختونخوا تک ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں۔ دہشت گرد ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان کی سرزمین پر ہم نے وہ کر دکھایا جو پوری دنیا اور نیٹو فورسز نہیں کر سکی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایک بار پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، کہا وزیر اعظم نے ایوان میں کھڑے ہو کر اپوزیشن کو بار بار مذاکرات کی دعوت دی۔ میں بحیثیت اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی سہولت کاری کے لیے تیار ہوں۔ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھیں گے تو راستے نکلیں گے۔ میں نے آپ کے لیڈر کو 2 مرتبہ ہرایا ہے۔ اس الیکشن میں بھی میرے خلاف کوئی پٹیشن دائر نہیں ہوئی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم عوام کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں؟ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں بھارت، افغانستان اور ایران سے مذاکرات کریں تو اس کے لیے بھی یہاں بیٹھنا تو پڑے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں محمود خان اچکزئی نے 27ویں آئینی ترمیم کا بل پھاڑ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران اپوزیشن رہنما کا احتجاج، کہا حکومت فارم 47 پر قائم کی گئی ہے، ایسی پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار نہیں۔ ایوان میں محمود خان اچکزئی کی تقریر کے دوران ماحول کشیدہ رہا۔ اپوزیشن رہنما کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھرپور احتجاج۔ محمود خان اچکزئی نے بل کی کاپی پھاڑ کر حکومت کی آئینی حیثیت پر سوال اٹھا دیا۔
کاش اپوزیشن ترمیم پر شکوائز اور سیر حاصل گفتگو کرتی، پڑھے لکھے بغیر شور شرابہ اور بیانیہ بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی کے اجلاس سے دھواں دھار خطاب، کہا پارلیمنٹ آئینی ترمیم مشاورت سے کر رہی ہے جو انہیں چبھ رہی ہے۔ وہ کون شخص تھا جس نے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی؟ ہم انہیں سمجھاتے تھے کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی میں تبدیل نہ کریں۔ پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے کوئی بھی تجویز پیش نہیں کی۔ جس طرح یہ چور دروازے سے اقتدار میں آئے تھے، اسی پر انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ پی ٹی آئی دور میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں وزیر اعظم کو بذریعہ سیکرٹری سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم اسلامی تعلیمات اور آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ صوبوں کی مشاورت کے بغیر ترمیم سے آئینی ڈھانچہ متاثر ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ میں دی گئی درخواست میں موقف کہا گیا کہ ترمیم کے تحت استثناء آئین کے بنیادی آئین کی ہی خلاف ورزی ہے۔ ترمیم سے عدالتی اختیارات کم کر کے عدالتی آزادی کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ کالج میں موجود تمام 650 طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت نکال لیا۔ ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے لمحہ بلمحہ آپریشن پر نظر رکھی۔ قوم کے یہ معمار ہمارا سرمایہ ہیں، ہرگز کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت۔ کیڈٹ کالج وانا پر حملہ ناکام بنانے کے حوالے سے آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے تفصیلات بیان کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے کیڈٹ کالج وانا پر خوارج کا حملہ ناکام بنایا۔ دہشت گرد زیر تعلیم کیڈٹس کو یرغمال بنانے میں ناکام رہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کو مخصوص بلاک میں محدود کر دیا۔ تعلیم کے دشمن کچھ بھی کر لیں، ہمیں تعلیم سے نہیں روک سکتے۔ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے جو ہمیں قبول نہیں۔ دہشت گردوں کو پہلے بھی منہ توڑ جواب دیا، اب بھی دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغانستان کو واضح پیغام، کہا پاکستان کی ترقی خوشحالی میں کسی رکاوٹ کو حائل نہیں ہونے دیں گے۔ افغان طالبان رجیم سے مسلسل کہا جا رہا ہے کہ وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو لگام دے۔ 40 سال افغانوں کی مہمان نوازی کا سلسلہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردوں کو لگام دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں۔ وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس اب کل ہوگا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا تھا، جس میں ملکی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور اور اہم فیصلوں کا امکان تھا۔ حکومت کی جانب سے کابینہ ارکان کو اجلاس کے لیے دستیاب رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکہ کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے حملہ آور کی کچہری تک پہنچنے کی تفصیلات کا کوچ لگا لیا۔ حملہ آور 200 روپے میں کچہری تک موٹر سائیکل پر پہنچا تھا۔ موٹر سائیکل والا آن لائن بائک سروس کا رائڈر نکلا۔ حملہ آور کو کچہری تک لانے والے شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ پولیس ذرائع کا دعویٰ، کہا سیف سٹی کیمروں کے ذریعے اس بات کا بھی کوچ لگایا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور گولڈا تک کیسے پہنچا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سری ویراتنے سے ملاقات۔ سری لنکن ہائی کمشنر کا اسلام آباد میں دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد نے سری لنکا ٹیم کو سیکیورٹی پر بریفنگ دی۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر کی جانب سے ٹیم کے لیے کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر اظہار اطمینان کیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ مہمان کھلاڑیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہمارے اسٹیٹ گیسٹس ہیں۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو بند کمروں سے نکل کر فیصلے کرنا ہوں گے، وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کا عام جرگے سے خطاب۔ بولے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب نے قربانیاں دی ہیں، اب مشترکہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ وفاق کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے، صوبے کو جائز حق دیا جائے، افغانستان سے تعلقات بگاڑنے کے بجائے مشترکہ اقدار پر آگے بڑھنا چاہیے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہم کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ افغان تاجروں کو تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار ختم کرنا چاہیے۔ افغان طالبان حکومت کا تاجروں کو
پاکستان کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا حکم 3 ماہ کی مہلت دے دی۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولا عبدالغنی برادر نے کہا کہ اگر کوئی تاجر پاکستان کے ساتھ تجارت جاری رکھتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی، نہ ہی اس کی بات سنے گی۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے ضمانت دینی ہوگی کہ راستے آئندہ کسی بھی صورت میں بند نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان کا سنتا ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم، بھارت کی غیر حاضری کے باوجود کارروائی ویانا میں طے شدہ شیڈول کے مطابق جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ثالثی عدالت نے اہم وضاحتیں جاری کرتے ہوئے مرحلہ وار کارروائی کی ہدایت کی۔ غیر جانبدار ماہر کے تحت کارروائی بھارت کی درخواست پر شروع ہوئی۔ بھارت کی عدم شرکت کارروائی کی پیش رفت میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگلا مرحلہ 17 تا 21 نومبر 2025 تک ویانا میں ہوگا۔ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی ارشد ووہرا نے کراچی کو وفاق کے تحت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا 18ویں ترمیم کو 15 سال ہو گئے لیکن اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے۔ کراچی دنیا کا تیسرا بڑا شہر ہے جو سندھ حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اس کا حل یہ ہے کہ یونین کونسل سطح پر اختیارات دیے جائیں، کراچی کو فیڈرل فائنینشل ٹیریٹری ڈکلیئر کریں، کراچی کو وفاق کے تحت لیں۔ کراچی پاکستان کا فائنینشل دارالحکومت ہے۔ رکن قومی اسمبلی کا ایوان سے خطاب۔ کراچی کے ترقیاتی منصوبے پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ہیں۔ K4 منصوبہ عوام سے کیا گیا وعدہ ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا ٹاک، کہا کہ سندھ حکومت کے ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ عزیز بھٹی پارک کا اردو یونیورسٹی پائپ لائن شہری سہولت کے لیے بچھائی جا رہی ہے۔ ٹریفک کی وقتی مشکلات مستقل حل کی طرف قدم ہیں۔ ریڈ لائن اور دیگر منصوبے سندھ حکومت کے ویژن کا حصہ ہیں۔ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ۔ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی قومی مہم 17 تا 29 نومبر جاری رہے گی۔ 5 سال تک کے بچوں کو مفت ویکسین فراہم کی جائے گی۔ والدین بچوں کو MR ویکسین لگوائیں اور انسداد پولیو قطرے پلوائیں۔ ایمرجنسی سینٹر کے سابق کوارڈینیٹر اشاد صدر کی خدمات کو سراہا گیا۔ ماحولیاتی نمونے مثبت ہیں۔ کراچی میں پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا۔ پاکستان کسٹمز کی ڈیرہ اسماعیل خان میں بڑی کارروائی، مسافر بس سے 91 کروڑ روپے مالیت کی آئس برآمد کر لی۔ ترجمان FBR کے مطابق منشیات سرکاری گودام میں منتقل کرنے کے دوران کسٹمز عملے پر شرپسندوں کا حملہ، فائرنگ بھی کی گئی۔ کسٹمز ٹیم کی بروقت کارروائی سے اہلکار اور ضبط کی گئی منشیات محفوظ رہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے کراچی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کردہ سیکیورٹی الرٹ کو جعلی قرار دے دیا۔ عوام اور میڈیا سے غیر تصدیق شدہ پیغامات شیئر نہ کرنے کی اپیل، نوٹیفیکیشن جاری۔ اعلامیے کے مطابق سوشل میڈیا پر گردش کردہ نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے بھی جعلی سیکیورٹی الرٹ کو گمراہ کن قرار دیا۔ کہا تمام سرکاری سیکیورٹی ایڈوائزریز صرف محکمہ داخلہ کے مجاز ذرائع سے جاری ہوتی ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آلودگی کے ڈیرے برقرار، لاہور دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ AQI 455 ریکارڈ، راوی روڈ میں فضائی آلودگی سب سے زیادہ، AQI 855 تک پہنچ گیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی خطرناک آلودگی، بھاولپور 620، ملتان 571 ریکارڈ۔ دہلی دنیا کا سب سے آلودہ شہر، AQI 761 تک جا پہنچا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ماسک پہنیں۔ صبح کے اوقات میں کھلی فضا میں سرگرمیوں سے پرہیز کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک بار پھر جنگی جنون میں مبتلا صہیونی وزیر اعظم کو کلین چٹ دلوانے میں سرگرم۔ ٹرمپ کا اسرائیلی صدر کو خط، کرپشن کے مقدمات میں نتنیاہو کو معافی دینے کی درخواست کر دی۔ کرپشن کے مقدمات میں اسرائیلی وزیر اعظم کو معاف کر دیں، ٹرمپ کے خط میں استدعا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتنیاہو پر 2019 میں 3 مقدمات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نتنیاہو پر کاروباری شخصیات سے $2,11,000 امریکی ڈالر مالیت کے تحائف وصولی کا بھی الزام ہے۔ کے سٹار بلے باز بابر اعظم کے ناقابل یقین کیچ پر ICC نے بھی خراج تحسین پیش کر دیا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں بابر اعظم نے سلپ پر ہوا میں اڑتے ہوئے حارث رؤف کی گیند پر سودیرا سمار وکرما کا شاندار کیچ تھاما تھا۔ بابر اعظم کی اس شاندار کیچ پر شائقین کی جانب سے خوب پذیرائی۔ ICC نے بھی بابر اعظم کی T20 ورلڈ کپ میں لیے گئے ایک کیچ کی ویڈیو دوبارہ شیئر کر دی۔
پاکستان کا شری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز. قومی ٹیم نے شری لنکا کو 6 رن سے شکست دی. شری لنکن ٹیم ہدف کے تعاقب میں 291 رنز بنا سکی. گرین شرٹس کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. قومی ٹیم کی جانب سے حارث رؤف کی شاندار بالنگ, 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. پاکستان کے سلمان آغا کی شاندار بلے بازی, 105 رنز بنا کر نمایاں رہے. پاکستان شری لنکا کے دوسرے میچ 13 نومبر کو 2:30 بجے کھیلا جائے گا. آئی سی سی کی تازہ ترین ون ڈے ٹیم رینکنگ میں پاکستان نے 4تھی پوزیشن حاصل کر لی. پاکستان سے شکست کے بعد سری لنکا 5ویں نمبر پر چلا گیا. 3 میچز کی سیریز کے پہلے ون ڈے میں پاکستان نے زبردست مقابلے کے بعد سری لنکا کو 6 رن سے ہرایا. آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ عالمی درجہ بندی کے مطابق قومی ٹیم ون ڈے میں 4تھے, ٹیسٹ اور T20 رینکنگ میں 7ویں نمبر پر موجود ہے. شری لنکا کے خلاف پہلے ون ڈے میں سینچری میکر سلمان آغا بیٹرز میں 14 نمبر ترقی کے بعد 16ویں نمبر پر آ گئے. آل راؤنڈر میں سلمان کو 7 درجہ ترقی کے بعد 11واں نمبر مل گیا. سائم ایوب 18 درجہ ترقی کے بعد 35ویں نمبر پر آ گئے. بابر اعظم کی 2 درجہ تنزلی 7ویں نمبر پر چلے گئے. ٹاپ 15 بالرز میں کوئی پاکستانی شامل نہیں. افغانستان کے راشد خان کا پہلا نمبر, شاہین آفریدی کا 16واں نمبر. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اکتوبر کے بہترین مینز کرکٹرز کا اعلان کر دیا. جنوبی افریقہ آل راؤنڈر شینورن میتھیوسامی نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز اپنے نام کر لیا. پاکستان کے تجربہ کار اسپنر نعمان علی کو بھی اس سال ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا, تاہم وہ ووٹنگ میں میتھیوسامی سے پیچھے رہے.